السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چائناز وے ٹو پروگرس، کہ چائنا ترقی کے راستے پر۔ تو اس لیسن کی جو سمری تھی اس کا ہم نے انالیسس کر لیا تھا کہ یہاں پہ چائنا نے جو ہے کس طرح سے ہر فیلڈ کے اندر ترقی کی ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو ہم نے جو ہے تھارلی ڈسکس کر لیا تھا۔ آج اس لیسن سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو فرسٹ کویشچن ہے، وائی ہیز دا ورلڈ چینجڈ اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چائنا؟ کہ دنیا نے چائنا سے ریلیٹڈ جو اپنا رویہ ہے وہ تبدیل کیوں کر لی ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ تیسرا بڑا ملک ہے۔ وہاں پہ جو چائنیز ہیں انہوں نے اپنا جو سماجی نظام ہے اس کو اپنی کامیابی بنا لیا ہے، اور اس کی ترقی کو دیکھ کے ہر فیلڈ کے اندر ان کا سوشل سسٹم دیکھ کے تو پوری دنیا کا جو رویہ ہے، خاص طور پر جو ویسٹ کا جو رویہ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے چائنا کے متعلق، وہ چینج ہو چکا ہے۔ تو آنسر ہے چائنا از دا تھرڈ لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ، کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن لیوز دیئر، تو دنیا کی جو 1/4 آبادی ہے وہاں پہ رہتی ہے۔ دا چائنیز میڈ دیئر سوشل سسٹم آج سکسیس، تو چائنیز نے اپنا جو سماجی نظام ہے اس کو کامیاب کیا ہے۔ دس دا ورلڈ ہیز ٹو چینج اس ایٹیٹیوڈ ٹورڈ چائنا، تو اس طرح سے دنیا کو چائنا کے متعلق اپنا رویہ چینج کرنا پڑا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈسکس دا چائنیز ایگریکلچر سسٹم، کہ چائنیز کا جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس کو بیان کریں۔ تو چائنا کے اندر جو ہے ابھی بھی وہ ٹریڈیشنل جو لیبر ہے وہ یوز کی جاتی ہے، روایتی طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مشینری ہے وہ اس کا یوز بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کی فزیکل جو ایک امپورٹنس ہے، طاقت ہے، وہ زیادہ اس لوگ جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے، کیونکہ مشینری کا یوز بھی کیا جاتا ہے لیکن جو انسان کی ایک اپنی طاقت ہے اس پہ وہ زیادہ جو ہے انحصار کرتے ہیں۔ تو آنسر ہے دا چائنیز ایگریکلچر سسٹم، کہ چائنا کا جو زرعی نظام ہے ورکس تھرو دا سسٹم آف کمیونس، تو وہ کمیونس کے نظام کے ذریعے جو ہے چلایا جاتا ہے، کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ کمیونس بنائے گئے ہیں، ان کو خود مختار کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے پھر ڈیسیجن لیتے ہیں۔ دا چائنیز اسٹل یوز دیئر ٹریڈیشنل لیبر، کہ چائنیز جو ہیں وہ ابھی بھی اپنا جو روایتی مشقت کا طریقہ ہے یا محنت کا طریقہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، بٹ دے آلسو یوز ایگریکلچر مشینری، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی مشینری ہے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس اون ریسورسز، کہ چائنا اپنے وسائل پر کس طرح سے انحصار کرتا ہے؟ تو وہ اپنے جو وسائل ہیں انہی پر ہی انحصار کرتے ہیں، کہ اپنے ملک کی جو بنائی ہوئی مشینری ہے وہ صرف اسی کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی جو پروڈکٹس کو یا مشینری کو آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کو سستے داموں پڑیں گے، کیونکہ جب فارن کنٹری سے آپ اس کو لے کے آئیں گے تو اس میں جب وہ ٹیکس ایڈ کیے جائیں گے تو پھر وہ مشینری آپ کو مہنگے داموں جو ہے وہ ملے گی۔ اس لیے چائنا جو ہے وہ اپنے ہی وسائل پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اپنی مشینری پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو پھر سستے داموں دستیاب ہوتی ہیں۔ تو آنسر ہے دا چائنیز ریلائی آن دیئر سورسز، کہ چائنیز اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ دے یوز دا لوکلی میڈ مشینس، تو ان کے ملک کے اندر مشینری بنائی جاتی ہے وہ اس پہ انحصار کرتے ہیں۔ سچ مشینس آر ویری چیپ، تو اس قسم کی مشینری ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے۔ دے کین بی گاٹ ایزلی، اور ان کو آپ آسانی سے جو ہے دستیاب کر سکتے ہیں۔ دے آلسو گیو بیٹر ریزلٹس، اور وہ اچھے نتائج بھی دیتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد نمبر 4 ہے، ڈسکرائب آ ڈے ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ، تو ایک جو چائنیز اسٹوڈنٹ ہے اس کی زندگی کا ایک دن بیان کرنا ہے، کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے یا زندگی کا ایک دن گزارتا ہے اسکول کے اندر، کیا اس کی روٹینز ہوتی ہیں یہ بتانا ہے۔ تو اس کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ ایک جو چائنیز اسٹوڈنٹ ہے وہ 8 بجے جو ہے صبح اسکول جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ 11 بجے تک پھر جو ہے اس کا ہوم ورک ہوتا ہے، اسٹڈی سے ریلیٹڈ اس کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گھر واپس آتا ہے، 11 بجے کے بعد وہ گھر واپس آتا ہے، اور وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے 1:30 PM جو ہے وہ اسکول چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ جو ہے 3 بجے تک کام کرتا ہے، اور بعد میں وہ گھر واپس آتا ہے۔ تو یہ اس کی اسکول کی روٹین ہے۔ تو آنسر ہے چائنیز اسٹوڈنٹ گوز ٹو اسکول ایٹ 8 AM، تو ایک جو چائنا کے اسٹوڈنٹ ہے بے شک وہ میل یا فیمیل میں آتا ہے، تو وہ 8 بجے جو ہے وہ اسکول جاتی ہے۔ شی ورکس دیئر ٹل 11، تو 11 بجے تک وہاں پہ وہ کام کرتی ہے۔ دین شی ریٹرنس ہوم اینڈ ایٹس لنچ، تو بعد میں وہ گھر واپس آتی ہے اور اپنا کھانا کھاتی ہے۔ شی ریڈس دا اسکول اگین ایٹ 1:30 PM، تو وہ 1:30 PM جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول پہنچ جاتی ہے۔ شی ورکس دیئر ٹل 3 o'clock، اور 3 بجے تک وہاں پہ وہ کام کرتی ہے اسکول کے اندر۔ دین شی ریٹرنس ہوم، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر واپس آتی ہے۔ تو یہ جو چائنا کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی ایک زندگی کا
حال ہے, اس کی روٹین ہے. اور نمبر 5 پہ ہے رائٹ اے نوٹ آن چائنیز ویمن, کہ جو چائنیز ویمن ہیں یا عورتیں ہیں ان پر جو ہے نوٹ لکھنا ہے. تو ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ بتانا ہے. پہلے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جو بیوٹی پروڈکٹ ہے وہ یوز نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو ہے ان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, سماج کے اندر رہتے ہوئے بہت سے فوائد حاصل ہیں. وہ بہت سی سہولیات ان کو میسر ہیں کہ وہ جو ہے ایک دن کے اندر 8 گھنٹے کام کرتی ہیں. ان کی جو میڈیکل ہے وہ میڈیسن جو ہے ان کو فری ملتی ہے, علاج ان کا فری ہوتا ہے. اور چائلڈ برتھ سے پہلے یا بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے 56 دن پہلے ان کو جو ہے چھٹیاں مل جاتی ہیں. اوکے, اس کا آنسر ہے دا چائنیز وومین یوز نو بیوٹی پروڈکٹس, کہ جو چائنیز وومین ہیں کوئی وہ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرتی. دے انجوائے مینی سوشل بینیفٹس, بہت سے جو سماجی سہولیات ہیں یا فوائد ہیں وہ حاصل ہیں ان کو. دے ورک 8 آورس اے ڈے, تو دن کے اندر وہ 8 گھنٹے کام کرتی ہیں. دے انجوائے فری میڈیکل فیسلٹیز, اور طبی سہولیات ان کو بالکل جو ہے وہ فری ہیں, وہ اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتی ہیں. دے گیٹ 56 پیڈ ہالیڈیز بیفور چائلڈ برتھ, اور چائلڈ برتھ سے پہلے جو ہے ان کو 56 دن کی چھٹی مل جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 6 ہے واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس, کہ ان کو کون کون سے سوشل سیکورٹی بینیفٹس حاصل ہیں پرووائڈیڈ ٹو دا چائنیز ورکرز, مطلب جو چائنیز ورکرز ہیں کہ چائنا کے اندر جو ورکرز ہیں یا مزدور طبقہ ہے ان کو سیکورٹی بینیفٹس کون سے حاصل ہیں. تو وہاں پہ جو ان کی ہاؤسنگ ہے یا ان کی جو رہائش ہے وہ ورکرز کے لیے بالکل فری ہوتی ہے. اور جو میڈیکل ان کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی ورکرز کے لیے فری ہیں. ایک جو بیمار ورکر ہے ان کا یا سک ورکر ہے وہ 6 مہینے تک اپنی مکمل جو پے ہے وہ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد جو اس کی سیلری ہے 6 منتھس کے بعد اگر پھر بھی وہ بیمار ہے تو اس سیلری کا اس کو 60% دیا جاتا ہے. اور جو فیمیل جو وہاں پہ ورکرز ہیں ان کو چائلڈ برتھ سے پہلے جو ہے مطلب 56 ڈیز پہلے جو ہے ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے. تو یہ سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں جو کہ چائنا کے اندر ان کو دستیاب ہیں. تو آنسر ہے دا چائنیز ورکرز انجوائے فری ہاؤسنگ, کہ جو چائنیز ورکرز ہیں ان کی رہائش بالکل فری ہے. دے انجوائے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ, میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا فری ہے. آ سک ورکر گیٹس از ٹوٹل پے فار 6 منتھ, تو ایک جو بیمار چائنیز ورکر ہے وہ 6 مہینے تک اپنی جو مکمل تنخواہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں. آفٹر دیٹ, اس کے بعد ہی گیٹس اونلی دا 60% آف اٹ, کہ وہ اس کا صرف 60% حاصل کرتے ہیں. فیمیل ورکرز گیٹ 56 پیڈ ہالیڈیز بیفور چائلڈ برتھ, تو جو فیمیل ورکرز ہیں ان کو چائلڈ برتھ سے 56 ڈیز پہلے جو ہے ان کو چھٹی مل جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر 7 ہے اٹ از دا پیپل, کہ یہ لوگ ہیں اینڈ ناٹ دا تھنگس, یہ چیزیں نہیں ہیں دیٹ آر ڈیسیزو, جو کہ فیصلہ کن ہیں. ڈسکس, اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے بیان کرنا ہے. تو یہاں پہ کویشچن یہی ہے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو لوگ ہیں صرف وہی ڈیسیزو ہوتے ہیں, وہی فیصلہ کن ہوتے ہیں, چیزیں فیصلہ کن نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ اس کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے کہ دا چائنیز بلیو دیٹ دیئر پیپل آر دیئر ریئل پاور, کہ جو چائنیز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کی حقیقی طاقت ہیں. تو اس لیے اس اسٹیٹمنٹ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسیزو, کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حقیقی طاقت ہوتے ہیں, نہ کہ چیزیں. کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو اپنی طاقت جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے, آپ کے جو ورکرز ہیں یا آپ کے ملک کے جو لوگ ہیں وہی آپ کی حقیقی طاقت ہوتے ہیں. دا گفٹ آف $1 فرام ای چائنیز, کہ ہر چائنیز کی طرف سے جو $1 کا گفٹ ہے وڈ میک اباؤٹ $800 ملین, تو وہ $800 ملین جو ہیں وہ بنا دے گا. کہ ہر جو چائنیز ہے اگر وہ $1 کا بھی وہ گفٹ دے تو $800 ملین جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے. ڈیز فری ورک فرام ای چائنیز, کہ اگر چائنا کے اندر ہر چائنیز جو ہے وہ ایک دن فری رہتا ہے وڈ مین, تو اس کا مطلب یہ ہوگا 2 ملین فری ورکرز فار 1 ایئر, تو 1 سال کے اندر جو ہے ان کے پاس پھر 2 ملین جو ہے وہ فری ورکرز موجود ہوں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی حقیقی طاقت ہیں. اگر چائنا کے اندر جو ہے وہ ایک ورکر بھی جو ہے $1 جو ہے وہ جمع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ $800 ملین جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں. اگر ایک دن کے اندر جو ہے ایک مزدور بے روزگار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 ملین فری ورکر جو ہیں وہ 1 سال کے اندر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اوکے, اس کے بعد جو ہے نمبر 8 ہے وائی ول چو این لائی گیٹ ہیز رائٹ ہینڈ ڈسلوکیٹڈ. تو یہ کہا جاتا ہے چائنا کے اندر کہ جو چو این لائی ہے اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے گا, کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیونکہ چائنا جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے, تو اس کی ترقی سے ریلیٹڈ جو اس کے وزیر ہیں یا وزراء ہیں یہ ان کے بارے میں ہے. تو چو این لائی جو ہے وہ ایک سفیر ہے
ان کا جو ایک وزیر ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آئے دن جو ہے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے آفیشلز جو ہیں اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہینڈ شیک کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو اتنی کثرت سے لوگ وہاں پہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے گا، اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائے گا، وہ نکل جائے گا۔ تو آنسر اس کا ناؤ اے گریٹر نمبر آف آفیشلز وزٹ چائنا، کہ زیادہ تر تعداد میں جو آفیشلز ہیں وہ چائنا وزٹ کرتے ہیں۔ ہنڈریڈز آف ڈیلیگیٹس شیک ہینڈز ود چوان لائی، کہ سینکڑوں کی صورت میں جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ چوان لائی سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ چوان لائی وڈ گیٹ ہز ہینڈ ڈسلوکیٹڈ، کہ جو چوان لائی ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈسلوکیٹ جو ہو جائے گا اس کا، اف ہی کیپس آن شیکنگ اٹ، کہ اگر وہ اس کو ہلانا جاری رکھے گا ایٹ دا پریزنٹ ریٹ، مطلب جو موجودہ حجم ہے اس پر، ود سچ اے لارج نمبرس آف ڈیلیگیٹس، مطلب اگر اسی طرح سے زیادہ تعداد میں ڈیلیگیٹس آتے رہے، کہ زیادہ تعداد میں اگر اس کے پاس سفیر آتے رہے، آفیشلز آتے رہے، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا رہا، تو اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے یا اس کا شولڈر ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے گا۔ اوکے، اس کے بعد 9 ہے دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ ٹو روٹ آؤٹ سیلفشنیس ڈسکس۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ سب سے حقیقی مسئلہ یہی ہے کہ جو سیلفشنیس یا خود غرضی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اس کو بیان کرنا ہے۔ تو چائنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کے لیے کام کریں، متحد ہو کے اپنے مطلب یونٹی کے طور پر اپنے ملک کے لیے کام کریں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کریں، سیلفش ہو جائیں، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کام سب کے لیے کرتے ہیں، تو کلیکٹیولی وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک مضبوط قوم ہے۔ تو آنسر ہے دا چائنیز ہیو روٹیڈ آؤٹ سیلفشنیس، کہ چائنیز نے خود غرضی کا خاتمہ کر دیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کے۔ دے ورک فار دا بینیفٹس آف آل، کہ وہ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دے ورک فار کلیکٹیو بینیفٹس، اور مجموعی طور پر جو فائدے ہیں ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ ایز اے رزلٹ، اور نتیجے کے طور پر، دے ہیو بیکم اے اسٹرانگ نیشن، کہ وہ ایک مضبوط قوم بن چکے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ان کویشچنس میں سے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں۔ کل ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔